آج کی اس ویڈیو میں سوال یہ ہے کہ اگر ماں دوسری شادی کرتی ہے تو ایسی صورت میں جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کی کسٹڈی کے حقدار وہ رہیں گی یا نہیں، یا ان سے وہ بچہ یا بچی کورٹ باپ کو دیں گی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس کی روح سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود و سلام ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی، جو وجہ کائنات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ سے، جو ہماری سپریم کورٹ منتھلی ریویو ایک کتاب ہے جو سال 2014 میں یہ ججمنٹ جو ہے اس کتاب میں رپورٹ ہوئی ہے، اس میں پبلش ہوئی ہے۔ پیج ہے اس کا 343، 343 پیج، نوٹ کر لیں۔ سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ جو اس ٹاپک کے اوپر ہے وہ یہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس ججمنٹ اور دوسرے ججمنٹس بھی ڈسکس کریں گے۔ اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے اس میٹر کو ریزولو کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون جس کی اپنے ہسبینڈ سے طلاق ہوتی ہے، اس سے بچے ہوں اور وہ کل کو دوسری شادی کرتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ بچہ یا بچی جو ہوگا وہ کیا ماں اس کی ریٹین کرنے کی، اس کی کسٹڈی کی حقدارہ ہوں گی یا وہ پھر والد کو دیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے میں اس ججمنٹ سے تھوڑا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مدرز کلیم فار گارڈینشپ آف مائنر ڈاٹر، سیکنڈ میرج بائی مدر ود اے پرسن ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائنر ود ان پروہیبٹڈ ڈگری۔ یہاں پہ بچی تھی، اس کیس میں بیٹی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ fathers having 3 children from second marriage۔ یہاں پر والد کی بھی دوسری شادی ہو چکی تھی، دوسری شادی سے اس کے 3 بچے تھے، ماں کی بھی دوسری شادی ہو چکی تھی، لیکن ماں کے ابھی تاحال دوسری شادی سے بچے نہیں تھے۔ سپریم کورٹ ہیلڈ کرتی ہے mere second marriage by father would not disentitle him from getting custody of his minor daughter. Mother, according to Islamic law, despite being entitled to custody of her daughter, would become disentitled if she took second husband not related to minor within prohibited degree. Thus, custody of minor in such case would belong to her real father. Nothing on record to show any exceptional circumstance disentitling father to custody of minor daughter. Custody of minor daughter was directed to be handed over to her father in circumstances. اب اس ججمنٹ میں مزید جو محمدن لاء کو کوٹ کیا گیا ہے اور اس کے پیرا نمبر 352 اور پیرا نمبر 354 کو کوٹ کیا گیا ہے، جس پہ ریلائنس ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں وضاحت کے لیے۔ محمدن لاء کا جو پیرا نمبر 352 ہے وہ کہتے ہیں کہ provides the mother is entitled to the custody حضانت of her male child until he has completed the age of 7 years and of her female child until she has attained puberty, and the right continues though she is divorced by the father of his child unless she marries a second husband, in which case the custody belongs to the father۔ پھر اس میں 354 پیرا کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ پیرا نمبر 354 کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ it provides for disqualification of female from custody of the minor, which includes the mother, and one of the instances laid down is that if she marries a person not related to the child within the prohibited degree, for example, a stranger
but the right revives on the dissolution of marriage by death or divorce. اب اس ججمنٹ کی روشنی سے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جو میل ہوگا بچہ محمدن لاء کی روشنی سے وہ 7 سال تک ماں کے پاس ہوگا، اور فیمیل جو ہوگی وہ پیوبرٹی تک، اور پھر اس کی جو شادی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تو وہ ماں کے پاس ہوگی۔ البتہ ان دونوں صورتحال میں پری میچورلی بھی فادر جو ہے اس کی کسٹڈی کا حقدار ہو سکتا ہے، اور اس صورتحال میں پیرا 352 اور 354 محمدن لاء کے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ماں نے دوسری شادی ایسے شخص سے کی کہ جو اس بچی سے پروہیبٹڈ ڈگری میں فال کرتے ہیں، یعنی غیر ایلین سٹرینجرز میں کرتی ہے وہ شادی، تو ایسی ماں بچی چونکہ وہاں پہ ان کے لیے جو مرد حضرات ہوں گے وہ نامحرم ہوں گے، تو ایسی صورت میں یہ بچی اپنے والد کے پاس واپس جائے گی۔ اب آپ اگر ماں ہیں اور آپ نے دوسری شادی کی ہے یا آپ پہ خاندان کا پریشر ہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنی ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس ججمنٹ کی روح سے، کیونکہ اس ججمنٹ میں اس کے باوجود ایک ایکسیپشن دی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ اس ایکسیپشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دس میں ناٹ بی این ایبسولوٹ رول، وہ دوسری شادی اگر ایلین کے ساتھ کرتی ہے تو بیٹی باپ کو دی جائے گی۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دس میں ناٹ بی این ایبسولوٹ رول بٹ اٹ may be departed from if there are exceptional circumstances to justify such departure, and in making of such departure the only fact which the court has to see where the welfare of the child lies, and there may be a situation where despite second marriage of the mother the welfare of minor may still lie in her custody. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اگر ماں یہ اسٹیبلش کرتی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس نے دوسری شادی غیر شخص کے ساتھ کی ہے، اگر وہ ثابت کرتی ہے کورٹ میں کہ اس کے باوجود بھی بچی کا ویلفیئر جو ہے، اس کی بہبود جو ہے ماں کے پاس ہونی چاہیے، تو ایسی صورت میں بھی باپ کو بچہ نہیں دیا جائے گا بلکہ ماں کے حوالے کیا جائے گا۔ اب وہ کون سی سرکمسٹینسز ہیں، پھر سپریم کورٹ نے اپنی بہت ساری ججمنٹس میں ان کو بھی ڈیفائن اور ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اگر باپ بد کردار ہے، وہ نشئی ہے، وہ بچوں کا خرچہ نہیں دیتا، وہ مارتا پیٹتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اس کو جو ان کے بیسک نیڈز ہیں دنیاوی وہ پرووائڈ نہیں کرتا، سردیوں میں گرم کپڑے، گرمیوں میں اس کے حوالے سے ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پڑھاتا نہیں ہے، وہ فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہے، ان کو رکھ نہیں سکتا، تو یہ تمام سچویشن جو ہیں یہ وہ سرکمسٹینسز ہیں کہ باوجود اس کے کہ اس کی ماں نے دوسری شادی غیر شخص سے کی ہے، ماں اگر یہ ثابت کرتی ہے تو وہ بچی جو ہے وہ باوجود اس کے کہ باپ کو ملتی اب دوبارہ ماں کو ملے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، 2011 میں یہ ججمنٹ آئی، یہ بھی SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو کتاب میں شائع ہوئی ہے، اور پیج نمبر اس کا ہے 148۔ اس سے بھی تھوڑا سا میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں بھی وہی کلیہ اور وہی پرنسپل کو فالو کیا گیا ہے۔ یہاں بھی کہا گیا ہے کہ فادر ہیڈ ناٹ ری میرڈ، یہاں پہ فادر نے شادی دوبارہ نہیں کی تھی، ماں نے کی ہے۔ فادر ہیڈ ناٹ ری میرڈ، mother who was on a family way from her second marriage in circumstances was not entitled to the custody of minor, and the father of the minor was entitled to have the custody in the larger interest and welfare of the minor, which was always predominating condition in such like cases. تو سپریم کورٹ نے یہاں بھی یہ ہیلڈ کیا ہے کہ چونکہ یہاں ماں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جا رہی تھی اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ اور بچی کو بھی ساتھ لے کے جا رہی تھی، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ باپ پاکستان میں ہے اور یہ بچے کو اس سے اتنی دور لے کے جا رہی ہے، دوسری شادی بھی کی ہے، باپ نے دوسری بھی نہیں کی،
تو ایسی صورت میں یہ اگر جانا چاہتی ہے بے شک جائے، لیکن بچی جو ہوگا یہ آپ والد کے پاس ہی چھوڑ کے جائیں گے۔ تو انہوں نے والد کو اس کی کسٹڈی جو تھی سپریم کورٹ نے ان کے حوالے کی۔ اب ایک اور جو ججمنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ آنریبل ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی ملتان بینچ کی ججمنٹ ہے، 2022 کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے۔ اگر آپ ماں ہیں تو یہ ججمنٹ آپ کی فیور میں ہے، بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے۔ جس طرح سپریم کورٹ نے 2014 میں قبل میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلڈ کیا کہ اگر سرکمسٹینسز ایسے موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے ماں کو ملنے چاہیے، تو یہ وہ ججمنٹ ہے جس میں ان سرکمسٹینسز کی وجہ سے ماں کو دیا گیا، ڈسپائٹ دی فیکٹ، اس کے باوجود کہ ماں نے دوسری شادی کسی غیر فیملی میں کی تھی۔ 2022 MLD میں رپورٹڈ ہے، پیج نمبر ہے 1693، اور لاہور کی ملتان بینچ کی جوریسڈکشن کا کیس تھا۔ اس میں ہیلڈ کیا گیا ہے، اس میں جو تھا یہ بوائے تھا، بچہ تھا 7 سال کا۔ کسٹڈی آف مائنر کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے آنریبل ہائی کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ ویلفیئر آف مائنر ایز پیراماؤنٹ کنسیڈریشن رادر دین رائٹس آف دی پیرنٹس، جو پیرنٹس کے حقوق ہیں کہ کس کا حق بنتا ہے اور کس کا نہیں بنتا، یہ اس گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ویلفیئر ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا، اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ مائنر بوائے ایج 7 ایئرز، مدر جو پٹیشنر تھیں کانٹریکٹڈ سیکنڈ میرج اینڈ ہیڈ چلڈرن فرام سیکنڈ میرج۔ اب یہاں پہ ماں نے دوسری شادی بھی کی ہے، دوسری شادی سے بچے بھی ہیں۔ فادر فیلنگ ٹو میک مینٹیننس اینڈ ڈیولپ کلوزنس، ریسپونڈنٹ فادر filed a petition for custody of a minor which was dismissed by the trial court. Appeal filed by the respondent was allowed. ان کی جو گارڈین شپ کی درخواست تھی فادر نے چونکہ ٹرائل کورٹ میں دی تھی کہ مجھے اس کی کسٹڈی دی جائے، وہ خارج ہوئی، اپیل کیا، اپیل منظور ہوئی، کسٹڈی ان کو دی گئی۔ Case of the petitioner mother was that minor was not interested in residing with the respondent father, as later had always neglected the minor and had not made any attempt to strengthen bonding between them, would run counter to the welfare of minor to compel the minor to live with such a person. Respondent father denied that Islamic law mandated the handing over of a male child to father after the child attained the age of 7 years، جس طرح پچھلے کیس میں میں نے ذکر کیا۔ اب ہائی کورٹ نے ہیلڈ کیا ہے کہ question as to who was entitled to custody of child of a minor under the law did not normally arise during the subsistence of marriage۔ جب تک شادی ہے تو یہ ایشو نہیں ہوتا۔ Only after separation and divorce between the parties become bitter and angry, and such separation in itself creates tension between them, which generally leads to hostile and vengeful behaviors in the society. Such like situation is imperative to understand that children are a trust from Allah subhanahu wa ta'ala, and they should be treated and looked after in a proper manner, and hence while dealing with issues of custody of minor, his or her welfare is always the supreme کنسیڈریشن۔ انہوں نے کہا ویلفیئر آف دا چائلڈ جو ہوگا اس کو دیکھا جائے گا، وہی سپریم کنسیڈریشن ہوگی کورٹ کے لیے۔ اور باقاعدہ ہیلڈ کیا ہائی کورٹ نے کہ لا دیٹ اے مدر ہیز رائٹ ٹو دا کسٹڈی آف ہر سن ٹل دی ایج آف 7 ایئرس اینڈ دیر آفٹر اٹ گوز ٹو فادر is not an absolute and invariable right. Welfare of the child is given paramount importance. Court has to consider child's welfare and interest over that of parents' rights, as courts in the case of custody and guardianship exercise parental jurisdiction. Welfare is to be determined by taking into many factors including the choice of a minor, provided such minor is capable of forming such preference. Welfare of a minor being a question of fact has to be determined on case to case after proper evidence. Admittedly, respondent father had stopped paying the maintenance to the minor. Failure of respondent father to develop a closeness
with the minor coupled with failure to make payment of maintenance and intelligent preference of minor disentitled the respondent father from the guardianship of minor. تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جو اپیلنٹ کورٹ نے ججمنٹ دی وہ غلط ہے، اس کی گارڈینشپ کی جو درخواست تھی وہ خارج کی گئی. تو اس طرح ہائی کورٹ نے فادر کی جو گارڈینشپ کی درخواست تھی وہ خارج کی. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت ججمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک انتہائی خوبصورت ججمنٹ 2019 کی جو کراچی جورسڈکشن کی آنریبل ہائی کورٹ کی ہے وہ بھی پیش کر دوں. بہت خوبصورت ویو ہے. 2019 CLC میں رپورٹڈ ہے، پیج 1787 ہے، کراچی جورسڈکشن کی ہے. کسٹڈی آف مائنر کے حوالے سے ہے، ویلفیئر آف مائنر ہے، ری میرج آف مدر ہے. ٹھیک ہے جی. نان پیمنٹ آف مینٹیننس الاؤنس جو فادر پہ حق تھا، بچے کا حق تھا فادر پہ کہ وہ اس کو مینٹین کرے گا، مینٹیننس دے گا، چاہے وہ ماں کے گھر پہ بھی کیوں نہ ہو. کانڈکٹ آف فادر کو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھنا ہوگا. نان پیمنٹ آف مینٹل افیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ پٹیشنر مدر assailed the order of the appellant court whereby permanent custody of a minor was given to the father respondent. Appellate court had granted the permanent custody of minor to the father on the sole ground that the mother had remarried and was now living with her second husband. Validity انہوں نے کیا ہیلڈ کیا؟ Such ground could have been applied had the subject minor been a girl. No other justifiable reason was assigned by the appellate court for granting permanent custody of male minor of tender age to his father. Observation of family court regarding the conduct of father being negligent and malafide was apparent in view of his continuous absence at the time of visitation ordered by the family court, impounding and blocking of CNIC by the family court, and issuance of his non-bailable warrants by the judicial magistrate. Father had not complied with the decree of maintenance passed by the court in favor of the subject minor. اور یہ کہا گیا کہ ایسی صورتحال میں جو فادر ہے وہ کسٹڈی کا حقدار نہیں ہے، جب وہ بچے کا خیال نہیں کرتا اور اس کو مینٹین نہیں کرتا تو ایسی صورت میں ماں ہی حقدار ہے، چاہے وہ جو بھی اس کی صورتحال ہو. تو یہ اگر آپ ماں ہیں تو آپ بھی فکر رہیں کہ اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں لیکن جو کنسیڈریشنز ہیں، جو اس کے لیے ضروری فیکٹرز ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ آنریبل ہائی کورٹس کی ججمنٹس کی روشنی سے کہ وہ ویلفیئر آف دا چائلڈ ہے، نہ کہ وہ کہ کس کا حق بنتا ہے، ماں کا حق بنتا ہے یا باپ کا حق بنتا ہے. حضانت کا کیس یعنی میل بچہ 7 سال تک اور جو بچی ہے اس کی پیوبرٹی تک یا اس کی شادی تک، یہ حضانت کا کیس ہے، ماں حقدار ہوگی. لیکن حضانت کے کیس کے اندر بھی باپ کے پاس جا سکتا ہے، اور حضانت کے کیس کے بعد چونکہ اگر اس کی ایج بڑھتی ہے تو باپ کا حقدار، باپ اس کی کسٹڈی کا حقدار ہوتا ہے. اس کے بعد بھی باپ کا وہ حق ماں کو مل سکتا ہے. تو کنسیڈریشنز ہیں مختلف طے کی گئی ہیں آنریبل ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ نے. تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ کسٹڈی آف مائنر اگر ماں دوسری شادی کرتی ہے تو وہ فیٹل نہیں ہے. میل چائلڈ ہے تو بالکل فیٹل نہیں ہے، فیمیل چائلڈ ہے تو چند کنسیڈریشنز ہیں، ضروریات ہیں. اگر وہ ماں ثابت کرتی ہے باپ کے حوالے سے تو باپ کو اس کی کسٹڈی جو ہے وہ نہیں مل سکتی. اس میں سب سے پیراماؤنٹ کنسیڈریشن اگر بچی کی ایج اتنی ہے کہ جج ان سے پتہ کر کے ان کی اپنی رائے لے تو یہ بھی بذات خود ایک بہت بڑی کنسیڈریشن ہے. اگر بچی ہے، فیمیل ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں تو ایسی صورت میں اس کی جو خود کی خواہش ہے وہ بھی بیسیکلی ماں کو اس کو جب حق باپ کا بنے گا تب بھی دے سکتی ہے کورٹ. اور یہ بڑا اچھا کنسیڈریشن ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آج کی ویڈیو
اتنے تک اگلی ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو ضرور پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ گروپس میں شیئر کریں تاکہ علم کے پھیلانے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔